السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو ہناست ناولز۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ فرینڈس، جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اسے پلیز جلدی سے سبسکرائب کیجئے، کیونکہ سبسکرائبرز کی تعداد اتنی کم ہے اور ویوز اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ آپ ویو کر کے چلے جاتے ہیں لیکن چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، تو پلیز جلدی سے اپنے رائٹر کے لیے میرے پیارے ریڈرز اس چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تھینک یو۔ تو آئیے بنا وقت ضائع کیے چلتے ہیں آج کی قسط کی جانب۔ ناول جان من، قسط نمبر 13۔ آر یو ریڈی؟ سمین نے اس کے چہرے سے اپنی شہادت کی انگلی کو پھیرتے ہوئے اس کی گردن پر لا کر روک کر کہا، ہاں تم جو کہو گے میں ویسا ہی کروں گی، مگر خدا کے لیے میری بہن کی سب ویڈیوز اور تصاویر ڈیلیٹ کر دو۔ میری اماں کبھی بھی بے عزتی برداشت نہیں کر پائیں گی، پلیز۔ میں نے پاپا سے پرومس کیا تھا کہ میں ان کو کبھی کچھ نہیں ہونے دوں گی۔ وہ شکستگی سے ڈھیلا پڑتا وجود لیے زمین پر گر گئی۔ ہمارے بابا نہیں ہیں، ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے، پلیز ہم پر رحم کرو۔ اس نے روتے ہوئے اس کے پاؤں پر سر رکھ دیا۔ وہ شدید کرب میں تھی، اپنی بہن اور ماں کے بارے میں سوچ کر ہی اس کی جان نکل رہی تھی۔ اس کی بہادری اس کی حسیات سے کہیں دور جا سوئی تھی۔ یاد تھا تو بس یہ کہ اس کی کسی صورت اپنی بہن اور ماں کو ان حالات سے نکالنا ہے۔ ہاں نہ جانے من، یہ تو میں جانتا ہوں کہ تمہارا کوئی بھائی نہیں، کوئی وارث نہیں، تبھی یہ قدم اٹھایا کیونکہ تیرے پیچھے آنے والا جو کوئی نہیں۔ ویسے تو میرے استعمال کے بعد بھی تو میرے ساتھ رہنا چاہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس نے اس کا بازو دبوچ کر جھٹکے سے اٹھایا۔ اپنے اوپر جمی سمی کی نگاہوں سے جز بجز ہو کر من نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ امید ہے ہماری وہ چھوٹی سی ڈیل تم بھولی نہیں ہوگی۔ شاطرانہ مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خاص چمک تھی۔ مجھے یاد ہے سب، بھویں تان کر وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولی اور اپنے راستے میں حائل اس کے وجود کو دھکا دے کر جلدی سے باہر جانا چاہتی تھی۔ وہ بس اس شخص کی جانچتی نظروں سے دور بھاگ جانا چاہتی تھی۔ پہلے یہ ڈریس پہن کر باہر آؤ، مل کر کچھ فن وتھ میوزک ہو جائے، باقی سب بعد میں۔ وہ خباثت زدہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے آنکھ ونک کیے بولا۔ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی کان میں جھمکا ڈالتے ہوئے اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ اس وقت اس نے سمی کا دیا گیا لہنگا پہنا تھا، جس کی چولی بغیر آستین کی تھی لیکن کمر کا حصہ اتنا زیادہ کھلا ہوا تھا کہ لوگوں کی نظروں میں آسانی سے آتا۔ بیک لیس چولی جو صرف ایک ڈوری پر مشتمل تھی۔ اس نے دوپٹے کو کچھ اس انداز سے سیٹ کیا کہ کمر کا کھلا ہوا حصہ چھپ جائے، لیکن اس میں بھی وہ پوری طرح کامیاب نہیں ہوئی تھی، جس سے وہ غصے اور چڑچڑاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ اگلا گلا گہرا تھا، جسے وہ جتنا کھینچ کر اوپر کرتی وہ اتنا زیادہ نیچے ہو جاتا تھا۔ جو کبھی ہاف بازو نہیں پہنتی تھی، وہ جو ہمیشہ اپنے جسم کو چھپا کر ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ باہر سے اسے میوزک کی آواز آ رہی تھی، یعنی پارٹی شروع ہو چکی تھی اور اب وہ سرے بازار سج کر نیلام ہونے جا رہی تھی۔ اگر وہ نہ گئی تو اس کے ساتھ کیا کرے گا؟ اس سے بڑی اذیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے آگے وہ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا اگر وہ نہ گئی تو وہ اس کا کیا حشر کرے گا۔ وہ آگے کا سوچ کر رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ اس کی آنکھیں بھی سرخ ہو گئی تھیں، لیکن وہ بے بس تھی، کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ یہاں سے بھاگ بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ باہر سب موجود تھے۔ وہ بھاگ کر کہاں جاتی؟ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں پھنسنے، یا پھر کسی درندے کی ہوس کا نشانہ بننے؟ اس کے آگے کنواں تھا تو پیچھے کھائی۔ وہ جان گئی تھی اس کا یہی نصیب ہے جو کبھی بدل نہیں سکتا تھا، لیکن پھر بھی وہ رو رہی تھی، اپنے خدا سے گڑ گڑا کر اپنی عزت کی حفاظت کی دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد فرما، میرا اس جہاں میں تیرے سوا کوئی نہیں۔ اے میرے رب، میں تیری بہت ہی گناہ گار بندی ہوں، پھر بھی تجھ سے مانگ رہی ہوں، تیرے آگے جھولی پھیلا رہی ہوں۔ تو بڑا مہربان اور بڑا رحم کرنے والا ہے، میری مدد کر، مجھے اس دلدل میں پھنسنے سے بچا لے۔ یا میرے مالک مجھ پر اپنا کرم فرما۔ یا اللہ میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے صرف تجھ پر بھروسہ ہے۔ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے، تو میرے حال پر بھی رحم فرما دے، مجھے بھی سیدھا رستہ دکھا۔
اے میرے مالک میری عزت بچا لے، میرے پاس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ سچے دل سے گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کر رہی تھی اور پھر بے بس ہو کر اس نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کا رب اسے کبھی رسوا ہونے نہیں دے گا۔ وہ یہ بھی جانتی تھی جب انسان اپنی رضا کو اپنے رب کی رضا پر چھوڑ دیتا ہے تو پھر رب بھی وہی کرتا ہے جو انسان کی رضا ہوتی ہے۔ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن گئیں، اس نے سر پھر سے گھٹنوں میں چھپا لیا۔ کمرے کے دروازے پر اب زور سے دستک ہو رہی تھی۔ اس نے تھک ہار کر اپنے ہاتھوں کی پچ سے اپنی آنکھوں کو رگڑ کر صاف کیا اور اٹھ کر دروازہ کھول دیا۔ ہر طرف محصور کن خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ دھیمے سروں میں بجتے میوزک کی آواز اس کے کانوں میں بآسانی پہنچ رہی تھی۔ وہ گولڈن رنگ کا بھاری لہنگا پہنے وہ خود کو بہت بے آرام محسوس کر رہی تھی۔ گہرے گلے والی چست سی چولی اس کے بے داغ کمر کو عیاں کر رہی تھی، جسے اس نے مختصر دوپٹے میں چھپانے کی بھرپور کوشش کی تھی۔ اس واہیات ڈریس میں اس کو اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سمی کی وہ باتیں اس کے دل میں کھپ کر رہ گئی تھی۔ کوئی انسان اتنا شفاق کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اسے کبھی معاف نہیں کرنے والی تھی۔ اس نے دروازہ کھولے جیسے ہی بڑے سے ہال میں قدم رکھا، جسے معمولی سے فنکشن کے لیے اتنا زبردست طریقے سے سجایا گیا تھا کہ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو اس چکا چوندھ سے ٹھہر سی گئیں۔ وسیم جو صوفے پر براجمان تھا اسے دیکھ کر جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ سب کی آنکھیں اپنی طرف متوجہ دیکھ کر اس کی سانسیں اٹکنے لگیں۔ اس نے گھبرا کر اپنے مختصر سے دوپٹے کو درست کرنے کی کوشش کی۔ خود کو ان انجان اور بے باک نظروں سے چھپا دینے کا عمل فطری تھا۔ وہ ابھی بھی ویسے ہی کمرے کے وہی حال کے وسط میں کھڑی تھی، اپنی قسمت پر ماتم کر رہی تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز اور سانسیں بند ہونے لگی تھیں۔ اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ وہ ویسے ہی بت بنی سر جھکائے کھڑی رہی۔ چلو شروع ہو جاؤ۔ انہوں نے میوزک کی آواز بڑھا دی۔ من دل پر پتھر رکھ کر گھومی تھی۔ اس کے پیروں میں موجود پازیب آپس میں ٹکرا کر زور سے بجی تھیں جب اس نے اس بڑے سے ہال میں قدم رکھا تھا جو کہ آدمیوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسٹائلش لہنگے نے اس کی خوبصورت سراپے کو اور بھی دلکش بنا دیا تھا۔ ان کی عجیب سی ہوس زدہ نظریں خود پر محسوس کر کے اسے بہت ذلالت کا احساس ہوا تھا۔ وہ خوف اور ہچکچاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ وہ کسی بھی طرح یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، ان نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ امید کا خیال آتے ہی اس نے اپنے باغی من کو قابو کیا۔ سر اٹھا کر سمی کو نفرت سے دیکھا جو اسی پر نظریں جمائے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ واہ کیا بات ہے، کمال یار کمال! ہائے اس کی خوبصورتی نے مجھے اپنی طرف کھینچ لیا یار، دور سے ہی جان نکال رہی ہے، پاس آئے گی تو واللہ کیا عالم ہوگا۔ وہ مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ مجھے نہیں پتا تھا یار سمی، تو نے اتنا اچھا سرپرائز ہم سب کے لیے ارینج کیا ہوا ہے۔ اس نے جھٹکے سے کھینچ کر پل بھر میں اسے اپنے سینے سے لگایا، اتنی زور سے کہ من کو لگا اس کی پسلیاں ٹوٹ جائیں گی۔ پلیز چھوڑو مجھے خدا کا واسطہ۔ وہ اس کی پناہوں میں مچل رہی تھی۔ ہمیں طے ہوا تھا پہلا موقع مجھے ملے گا۔ سمی نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنی طرف کیا۔ یہ کیا بات ہوئی یار، ہم بھی پڑے ہیں راہوں میں۔ پہلے یہ مجھے کمپنی دے گی، بابر نے آگے بڑھ کر کہا۔ پہلے مجھے خوش کرے گی یہ، عفان نے آگے بڑھ کر کہا۔ من نے عفان کے ہاتھ پر دانت گاڑے۔ عفان نے غصے اور تکلیف کی ملی جلی کیفیت میں مبتلا آہ کر کے اسے نیچے پھینکا تھا اور وہ تقریباً بھاگتے ہوئے فلیٹ کے کھلنے والے دروازے سے باہر کی جانب بھاگی تھی۔ اس کا سر کسی کے چوڑے سینے سے ٹکرایا تھا۔ من نے سوجی ہوئی آنکھیں اوپر اٹھائی تھیں اور سامنے کھڑے سید مزمل شاہ کو دیکھ کر حیرت کا مجسمہ بنی برف کی سل کی مانند وہی جم سی گئی۔ قدم اور وقت کو کسی نے جیسے مٹھی میں قید کر لیا تھا۔ وہ اپنی جگہ تھم کر رہ گئی۔ ان گزرے ہوئے 4 سالوں میں وہ کتنا بدل گیا تھا۔ اب وہ ایک 18 سالہ شوخ لڑکے کی بجائے اونچا لمبا کسرتی جسامت والا خوبرو بھرپور مرد لگ رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، سحر انگیز نقوش، ستواں ناک، ترشیدہ مونچھوں تلے باریک عنابی لب سختی سے باہم پیوست تھے۔ سبھی پیشانی اور اس پر لائٹ براؤن بالوں کو جل لگا کر مخصوص دلکش انداز میں سیٹ کیا گیا تھا۔ بلیک جینز پر بلیو شرٹ،
اوپر بلیک لیدر جیکٹ پہنے وہ پہلے سے کہیں زیادہ وسیع دکھائی دے رہا تھا، لیکن اس وقت من کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو چکی تھی۔ اتنے سالوں بعد اچانک سے اسے سامنے دیکھ کر وہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ آنسو موتیوں کے مانند ٹوٹ کر گالوں پر بکھرنے لگے۔ اس نے باقاعدہ روتے ہوئے ہاتھ جوڑ کر نفی میں سر ہلایا تھا، اور وہ اسے دیکھ کر کسی اور شے کو دیکھنا بھول گیا تھا۔ نازک سراپا سنہرے رنگ میں جگمگا رہا تھا۔ اتنے بے باک گولڈن کلر کے لہنگا چولی میں ملبوس تھی وہ۔ اس کا لباس، اس کا حسن کبھی کبھی کسی بھی مرد کو ڈگمگا سکتا تھا۔ سوجی آنکھیں اپنے ساتھ ہوئے ظلم کو بیان کر رہی تھیں۔ سامنے اپنے دوستوں کو اس کی طاق میں کھڑے دیکھ کر اس کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ کسی بے حد قیمتی شے کا بے پردہ ہونا، پھر اس کی تذلیل سرے بازار۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھیں۔ اس کی پیشانی کی رگیں پھولنے لگیں۔ فشار خوب بلند ہوا۔ نسوں میں دوڑتا ہوا خون سوئیوں کی مانند بدن میں چبھنے لگا تھا۔ اسے اپنے ضبط کی تنابیں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ سمی جو اس کے پیچھے سے اسے پکڑنے کے لیے آیا تھا، اس نے ہاتھ بڑھا کر من کو پھر سے اپنی جانب کھینچا۔ وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی، جبکہ اب سید مزمل شاہ نے دوبارہ ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ سمی، اسے چھوڑ دو! اس کی گرجدار دھاڑ گونجی تھی۔ سب دوستوں نے ٹھٹک کر سید مزمل شاہ کے بگڑے تیور دیکھے تھے۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس سے پہلے کہ میں کنٹرول کھو دوں۔ اس نے دوبارہ من کو پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تھا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ چل مار یار، اور ہمیں بھی مزے کرنے دے۔ تو نے کچھ نہیں کرنا تو ہمارے رنگ میں تو کیوں بھنگ ڈال رہا ہے؟ وسیم آگے چل کر آیا اور کمینگی سے بولا۔ سید مزمل شاہ کی آنکھوں میں شعلے بھڑک اٹھے تھے۔ بس وسیم، بس! اس سے پہلے کہ تم سب کے اسے چھونے والے ہاتھ توڑ دوں، اپنی شکلیں گم کرو۔ یہ میرا شکار ہے، تیرے کہنے پر میں اتنی آسانی سے اسے جانے نہیں دوں گا۔ سمی نے من کی بیک ڈوری کو کھینچا۔ اس سے پہلے کہ چولی پوری طرح کھل جاتی، سید مزمل شاہ نے زاروں زار روتی ہوئی من کو کھینچ کر اپنے سینے سے اس طرح سے لگایا کہ اس کی پشت مزمل شاہ کے سینے سے لگی تھی اور چہرہ باقیوں کی جانب تھا۔ اس کی عزت کے محافظ نے اسے سب کے سامنے عریاں ہونے سے بچا لیا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے اس ہوچی حرکت کرنے والے سمی کے ہاتھ کو اتنی زور سے مروڑا تھا کہ اس کے ہاتھ کی ہڈیوں کی چٹکنے کی آواز صاف سنائی دی تھی۔ پھر اسے جھٹکے سے پیچھے دھکا دے کر من کے پیٹ پر ایک بازو لپیٹ دیا، جہاں سے اس کا پیٹ برہنہ ہو رہا تھا۔ اس نے سمی کو قہر زدہ نظروں سے دے کر عالم اشتعال سے اس کے سینے پر جاندار قسم کا مکہ مارا۔ ایک لڑکی کے پیچھے پاگل ہو گیا ہے، اپنے ہی پرانے دوستوں پر ہاتھ اٹھائے گا؟ مل بانٹ کر کھاتے ہیں نا اسے؟ بابر حسیلی تیوروں سے اس کی جانب بڑھا تھا، پھر خباثت سے بولا۔ سید مزمل شاہ نے عقب میں موجود کھڑکی پر لگا پردہ کھینچ لیا اور من کے بری طرح کپکپاتے ہوئے وجود کو ڈھانپ دیا۔ ڈونٹ کراس یور لمٹس! اگر اب ایک لفظ بھی کہا نا اس کے بارے میں تو زبان کھینچ کر تیری ہی گردن پر لپیٹ دوں گا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ یہ دوستی دشمنی میں نہ بدلے تو دفع ہو جاؤ سب یہاں سے۔ وہ دھاڑا تھا۔ سید مزمل شاہ کا بدلا ہوا روپ دیکھ کر سب دنگ ہوئے۔ کیسے وہ سیسا پلائی دیوار بن کر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دیکھ مزمل، تو یہ اچھا نہیں کر رہا، دوست ہیں ہم تیرے۔ وسیم دانت کچکچا کر تیکھے لہجے میں بولا۔ اور بیوی ہے یہ میری۔ سید مزمل شاہ کی گرجدار دھاڑ اس فلیٹ میں ایسے گونجی کہ سارے در و دیوار بھی تھر تھرا اٹھے تھے۔ من اس کے ساتھ لگی ہوش و خرد سے بیگانہ ہوئی اس سے پہلے کہ زمیں بوس ہو جاتی۔ مزمل نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ ان سب نے فقط نگاہوں سے اسے دیکھا۔ سید مزمل شاہ نے مزید وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا اور بے ہوش من کو اپنی بازو میں بھر کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ سب نے تب تک اس کی چوڑی پشت کو دیکھا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ وہ آصف خان کے کمرے سے باہر جاتے اسے سلواتوں سے نوازتے ہوئے کوئی منصوبہ ترتیب دے رہی تھی، کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ اس کی سوچوں کے دھاروں کو فون پر آنے والی کال نے توڑ دیا۔
اس نے نخوت سے سر جھٹک کر موبائل اسکرین پر نمودار ہونے والے انجان نمبر کو دیکھا، مگر کال ریسیو نہیں کی۔ فون مسلسل بج رہا تھا۔ کال کرنے والا بھی کوئی ڈھیٹ ابن ڈھیٹ ثابت ہوا تھا جو کیے ہی جا رہا تھا۔ کوئی 8ویں بار کال آئی تو انائزہ نے غصے میں آ کر کال ریسیو کرتے ہوئے فون کان سے لگایا، مگر خاموشی رہی تاکہ پتہ چل جائے کہ کال کرنے والی لڑکی ہے یا کوئی لڑکا، مگر دوسری جانب سے ہنوز خاموشی تھی۔ جب کال کی ہی ہے تو مسئلہ کیا ہے یہ بتانا پسند کریں گے؟ یہ گونگے کا گڑ کھا لیا ہے؟ وہ خاموش دیکھ کر جھنجھلائے انداز میں بولی۔ ہائے، آپ ہمیں سننے کی خواہاں ہیں؟ وہ دلکش لب و لہجے میں مخاطب ہوا تو انائزہ نے فون کان سے ہٹا کر اس کی روشن سکرین کو وہاں گھورا، گویا اسے فون میں جا کر کچا نکل جائے گی۔ آپ کو اتنی سننے کی خواہاں ہوتی تو پہلی بیل پر ہی کال ریسیو کر لیتی۔ 8ویں بیل پر فون اٹھانے کا مطلب یہی ہے کہ آپ انتہائی ڈھیٹ مٹی کے بنے ہیں اور بنا اپنی خاطر تواضع کروائے انسان نہیں بننے والے۔ وہ دان پیس کر تنفر زدہ آواز میں بولی۔ انسان نہیں، آپ کی جان بننا چاہتے ہیں؟ وہ جواباً مسکرا کر بولا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ کون ہیں آپ؟ اور میرے ساتھ ایسی بیہودہ بکواس کرنے کا مطلب؟ وہ نخوت سے بلند آواز سے دھاڑی تھی۔ دوسری جانب مقابل کو یوں لگا جیسے اس کی دھاڑ سے آج اس کے کان کا پردہ پھٹ گیا ہو۔ اف، کتنا اونچا بولتی ہیں آپ! فون کے ساتھ ساتھ میرا کان بھی پھٹ جائے گا۔ سیدھے سیدھے بتاؤ مجھے کون ہو تم اور فون کرنے کا مقصد؟ وہ کرخت آواز میں بولی۔ ہمارا چھوڑیے انائزہ شاہ، اپنی بات کیجیے۔ انائزہ کی پیشانی پر شکنوں کا جال بچھا۔ یہ اجنبی اس کا نام کیسے جانتا ہے؟ وہ اطمینان سے کہتے ہوئے اس کا رہا سہا سکون بھی غارت کر گیا۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ویسے ایک بات عرض کرتا چلوں، بہت حسین ہیں آپ، اور آپ کے لب کے نیچے جو تل ہے واللہ کمال، یوں لگتا ہے گلابی لب پر کوئی پہرہ دار بٹھا رکھا ہے۔ اس کے گوہر افشانی پر انائزہ شاہ کا بدن کپ کپانے لگا تھا۔ پیشانی پر پسینے کی بوندیں ابھر آئی تھیں۔ یہ میرے بارے میں اتنا سب کیسے جانتا ہے؟ اور ہائے اللہ، تل کے بارے میں اسے کیسے پتہ چلا؟ کیا اس نے مجھے دیکھ رکھا ہے؟ پر میں تو بنا حجاب حویلی سے باہر نہیں جاتی، پھر اس نے مجھے کیسے دیکھا؟ اس کے دل و دماغ میں اس وقت ڈھیروں ڈھیر سوالات کی بچھاڑ ہو چکی تھی۔ کون ہیں آپ؟ انائزہ کو اپنی آواز کھائی سے آتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آپ کا چاہنے والا۔ دیکھیں، میں آپ کو نہیں جانتی، کون ہیں آپ؟ آپ کے جاننے سے کیا ہوتا ہے؟ بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں آپ کے بارے میں سب جانتا ہوں۔ دیکھو، میرے ساتھ فضول قسم کی گفتگو سے اجتناب کرو اور سچ بتاؤ کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کون ہوں میں؟ وہ پراسرار سا مسکرایا۔ بتایا تو ہے، میں آپ کا چاہنے والا ہوں۔ آپ کو اپنانا چاہتا ہوں، آپ کی ہاں درکار ہے۔ اور مزید کیا چاہتا ہوں وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ پہلی ہی گفتگو میں سب جان لیں گی کیا؟ کچھ آگے کے لیے بھی رکھ چھوڑتے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ او جسٹ شٹ اپ! اس کا طرز تخاطب اور بے تکی باتیں اسے سلگا گئی تھیں۔ وہ نفرت سے دھاڑی تو مقابل نے زوردار قہقہہ لگایا۔ وہ یقیناً اس کے غصے سے محظوظ ہو رہا تھا۔ زیادہ غصہ آپ کی نازک سی جان کے لیے اچھا نہیں، کھایا پیا کریں تاکہ سب برداشت کر سکیں۔ اب تو باتیں ہوتی رہیں گی، سب سمجھا دوں گا آہستہ آہستہ۔ وہ جلدی پر تیل ڈالے، اس کے غصے کو مزید بھڑکائے، اس کی سنے بغیر کال کاٹ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے گالیوں سے نوازتی، ٹو ٹو کی آواز سن کر انگاروں پر لوٹنے لگی۔ نہ جانے کون ہے یہ ذلیل کمینہ بیہودہ انسان، کس کو بتاؤں؟ اس نے سوچا۔ نہیں، ابھی نہیں، اسے بلاک کر دیتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کیسے کرتا ہے کال۔ دوسری جانب سے اس نے ایک بار پھر سے انائزہ کا نمبر ملایا تھا، مگر اس بار اس کا نمبر بلاک کر دیا گیا تھا۔ اسے پتہ چل گیا۔ ہا ہا ہا، جانتا تھا انائزہ شاہ، تم اس کے علاوہ اور کر بھی کہہ سکتی ہو، لیکن جو میں کر سکتا ہوں وہ جلد ہی تمہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ وہ تصور میں اس کا غسیلا چہرہ لائے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ انائزہ پاؤں پر چوٹ لگ جانے کی وجہ سے ناشتے کے لیے باہر نہیں گئی تھی۔ ملازمہ سنبل بیگم کے کہنے پر اس کا ناشتہ کمرے میں ہی دے گئی تھی، جو اب سامنے بڑا ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فانوس واحد پر گرا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس کا ننھا سا وجود خون میں نہا گیا تھا۔ اپنے بیٹے کی ایسی حالت دیکھ کر صفا کا سر زور سے چکرایا
اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ سید غزان شاہ نے بھاگ کر اس کو اپنے مضبوط بازو میں تھام لیا اور دوسرے بازو سے فرش پر پڑے واحد کو اٹھایا۔ صفا واحد کو ایسے بے ہوش دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ اس کے تو پاؤں تلے سے زمین سرک گئی تھی۔ ہوش کرو صفا اور چلو میرے ساتھ جلدی۔ اس نے واحد کو اپنے بازوؤں میں اٹھا لیا اور جلدی سے لے کر باہر نکلا۔ وانیہ بھی اپنے بھائی کی ایسی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ صفا وانیہ کو ساتھ لیے غزان شاہ کے پیچھے پیچھے باہر نکل آئی۔ غزان شاہ نے عازب خان کو جلدی سے گاڑی نکالنے کو کہا۔ وہ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے بنا تاخیر کیے جلدی سے گاڑی نکالی اور تقریباً 5 منٹ میں ہی وہ قریبی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہاں ڈاکٹرز موجود تھے۔ وہ سب کے سب سید غزان شاہ کو دیکھ کر حرکت میں آ گئے۔ انہوں نے واحد کو ایمرجنسی میں لے جا کر اس کا چیک اپ شروع کر دیا۔ وہ سب وہیں باہر کوریڈور میں کھڑے تھے۔ صفا بہت پریشان تھی۔ اس کو اپنی جان نکلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ پہلے سنبل بیگم نے اس پر گرم چائے پھینک دی تھی اور اب اس کے بچے پر فانوس گروا دیا۔ ہو نہ ہو یہ انہی کا کام ہے۔ وہ پچھلی باتیں بھولی نہیں۔ ضرور وہ مروہ کا بدلہ اس سے اور اس کے بچوں سے لے رہی تھیں۔ اسے 100% یقین تھا کہ واحد صرف سنبل بیگم کی وجہ سے آج ہسپتال پہنچ گیا تھا۔ اس کو سنبل بیگم سے بہت شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا روم روم اپنے بیٹے کے لیے دعا گو تھا۔ غزان شاہ خود بھی پریشان تھا اور اس کی بے چینی اور بے قراری بھی دیکھ رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کو تسلی دینے لگا۔ صفا، حوصلہ رکھو، سنبھالو خود کو، کچھ نہیں ہوگا ہمارے واحد کو۔ اگر تمہیں ہمت ہار گئی تو اس کو کون سنبھالے گا؟ غاز، پلیز آپ دعا کریں واحد کو کچھ نہ ہو۔ میں اس کا پورا خیال کروں گی، دھیان رکھوں گی آئندہ سے کچھ نہ ہو، پلیز دعا کریں۔ اس نے بے ساختگی سے سید غزان شاہ کے ہاتھوں کو تھام کر اس سے التجائیہ انداز میں غمگین سی آواز میں کہا۔ درد کی شدت سے اس کا سر بھی پھٹنے والا تھا اور اس کی آنکھیں چھلکنے کو تیار تھیں۔ سید غزان شاہ پھر بھی بڑے حوصلے اور ضبط سے کھڑا تھا۔ وہ ویسے ہی گھٹنوں کے بل نیچے بیٹھی اور ٹھنڈے فرش پر سجدہ ریز ہو گئی اور اپنے رب سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگی۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو بچا لے، میرا ان بچوں کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اگر ان میں سے کسی ایک کو بھی کچھ ہو گیا تو میرا وجود بھی کسی کام کا نہیں رہے گا۔ یا اللہ میری مدد کر، یا اللہ رحم کر مجھ پر، میرے حال پر۔ وہ اونچا لمبا نوجوان بھی اس کی دعا سن کر ٹھٹھرا گیا تھا اور وہ سجدے میں اپنے بیٹے کے لیے زندگی کی دعا مانگنے کے لیے رو رہی تھی۔ سید غزان شاہ بہت پیار کرتا تھا اپنے سے جڑے ہر رشتے سے۔ اسے پورا یقین تھا اپنے اللہ پر کہ وہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ تو ڈیئر ریڈرز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور نوازیے گا اور یہ بھی بتائیے گا آگے من اور مزمل شاہ کے رشتے کا کیا بنے گا۔ مزمل ٹرسٹ کر پائے گا من پر یا پھر من مزمل کو غلط سمجھے گی؟ کیا بنے گا ان کا آگے جا کر؟ ضرور بتائیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں نیکسٹ قسط کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔